الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم۔ بزرگان محترم، یہ مبارک مہینہ اسلامی اعتبار سے اخیرا مہینہ ہے، آخری مہینہ ہے۔ ذی الحج کا مہینہ اسلامی مہینوں کے اعتبار سے سال کا آخری مہینہ مانا جاتا ہے، اور محرم کا مہینہ سال کا پہلا مہینہ مانا جاتا ہے۔ اللہ رب العزت نے اس مبارک مہینے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی اس دنیا والوں کو دکھا کر کے یہ بتانا چاہا کہ امام الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائیں گے، وہ بھی قربانیوں کے ساتھ۔ کتنی قربانیاں دی جائے گی؟ یہ آمد ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، یہ قربانیوں کا سلسلہ شروع ہوا۔ یہاں بھی اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل کی قربانیاں لی، اور محرم کا شروع جو سال کا شروع مہینہ کہلاتا ہے، اس میں بھی اللہ رب العزت نے قربانی لی۔ اس قربانیوں میں چھری نہ چلی، اور اس قربانیوں پر چھریاں کے چھریاں اور تلواروں پہ تلواریں چلتی رہی، وہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل اولاد پر قربانیاں ہوئی۔ شروع میں اللہ رب العزت نے چھری اس لیے نہیں چلائی تاکہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لے آئیں، اور آخر میں چھریاں اس لیے چلوائی تاکہ امت کو یہ پتہ چل جائے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آل اولاد قربان ہو کر کے دین کی حفاظت کر کے گئی، لیکن اپنی جان کی پرواہ نہ کی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو 4000 سال پہلے جب انہوں نے اس دنیا کے اندر اپنے ہی خاندان کے اندر جب منہ کھولا اور آنکھیں کھولی، تو کیا دیکھتے ہیں کہ گھروں کے اندر پورا خاندان، باپ دادا پردادا سب اسی میں لگے ہوئے ہیں، بتوں کی عبادت میں۔ تو اپنے باپ سے کہا کہ یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ اپنے خاندان والوں سے کہا یہ آپ بتوں کی عبادت کیوں کر رہے ہیں؟ تو خاندان والوں نے، علاقے والوں نے، بابل والوں نے آپ کا فلار نہیں کیا۔ بڑا لمبا چوڑا واقعہ، مختصر عرض کرتا چلوں، اصل قربانی پر آنا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ جب انہوں نے بتوں کی بغاوت کی اور بتوں کا انکار کیا، اور ایک خدائے وحدہ لا شریک کی دعوت دی کہ آپ لوگ کلمہ لا الہ الا اللہ ابراہیم خلیل اللہ پڑھ لو، کامیاب ہو جاؤ گے، لوگوں نے پھر آپ کے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ ایک چتا چلائی گئی، آگ جلائی گئی، اور آگ بھی ایسی آگ کہ اگر اس کے اوپر سے پرندہ گزر جاتا تو جل کر کے بھن جاتا اور اسی میں گر جاتا۔ لمبے زمانے تک آگ جلانے کے بعد گوفن کے ذریعے، جھولے کے ذریعے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس میں بٹھایا گیا، اور پھر اٹھا کر کے اس آگ کے اندر پھینکا گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام آگ کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، لیکن دل میں ایک ذرا بھی ایک خوف کہ کیا ہوگا، اللہ کے نام پر جلنا بھی مجھے منظور ہے۔ اٹھا کر کے ڈال دیا گیا۔ گھنٹہ 2 گھنٹہ نہیں، دن 2 دن نہیں، پورے 40 دن تک حضرت ابراہیم علیہ السلام اس آگ میں رہے۔ جیسے ہی آگ میں ڈالا، اللہ رب العزت نے آگ کو حکم کر دیا، یا نار کونی برداً علی السلام، یا نار کونی برداً علی ابراہیم،
کہ یہ آگ تو سلامتی کے ساتھ حضرت ابراہیم پر ہو جا. اگر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اوپر سلامتی کا لفظ استعمال کیا، آگ جو ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اوپر اندر تو بالکل سلامتی کے ساتھ گارڈن بن گئی، باغیچہ بن گئی. باہر آگ دھک رہی ہے لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام جس جگہ پر ہے وہاں پر بالکل باغیچہ بنا ہوا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام بڑے آرام سے 40 دن تک اس آگ میں رہے، اور اس کے بعد 40 دن کے بعد جب باہر نکلے تو انگاروں پر، کولسوں کے اوپر چلتے ہوئے جب باہر آئے ہیں تو لوگ حیران ہو گئے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سوچا جن لوگوں نے مجھے آگ میں ڈالا، جن لوگوں نے میرے کلمے کا انکار کیا، جن لوگوں نے میری دعوت کا انکار کیا، اب ان کے دلوں پر مہر لگ چکی ہے، اب یہ کبھی میرا کلمہ پڑھنے والے نہیں ہیں. تو وہاں سے ہجرت کر کے مصر کی طرف روانہ ہوئے اپنی بیوی حضرت سارہ علیہ السلام کو لے کر کے، جو ان کی سگی چچا زاد بہن بھی تھی. مصر کا بادشاہ بڑا عیاش تھا، جو بھی اس ملک میں آتا، جو عورت بھی آتی اگر خوبصورت ہوتی، اس کو ایک دن کے لیے اپنے کمرے میں اور اپنے حجرے میں رکھتا اور اس کے ساتھ برائی کا ارادہ کرتا. نبی کی بیوی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی چچا زاد بہن بھی ہے اور حضرت ابراہیم کی بیوی ہے. حضرت سارہ بڑی خوبصورت تھی. جب ان کے ساتھ مصر پہنچی اور بادشاہ کو پتا چلا کہ بڑی خوبصورت عورت ہے، بلایا گیا. حضرت ابراہیم سے پوچھا کون ہے؟ کہا میری چچا زاد بہن ہے. بیوی نہیں کہا، اپنا پہلا رشتہ بتایا تاکہ اس کو کچھ غیرت آ جائے، شرم آ جائے اور ایک بھائی کی بہن سمجھ کر کے اس کو چھوڑ دے. لیکن ظالم بادشاہ تھا، عیاش تھا، اس نے اٹھا کر کے اس حضرت سارہ کو اپنے حجرے کے اندر بند کر دیا اور جب ان کی طرف ہاتھ کا ارادہ کیا، برائی کا ارادہ کیا، ہاتھ بڑھایا، اللہ رب العزت نے اس ہاتھ کو شل کر دیا. کہنے لگا مائی دعا کر میرا ہاتھ ٹھیک ہو جائے. حضرت سارہ نے معاف کر دیا، اللہ سے دعا کی، ہاتھ ٹھیک ہو گیا. ظالم نے پھر ارادہ کیا، ہاتھ بڑھایا اور برائی کا ارادہ کیا، دوبارہ ہاتھ چھل ہو گیا، 12 ہاتھ چھل ہوا، 3 مرتبہ اس کا ہاتھ جو ہے فالج پڑ گیا. تیسری مرتبہ وہ سمجھ گیا یہ کوئی عورت نہیں ہے بلکہ دیوی ہے. یہ تو دونوں ہاتھ جوڑ کر کے اس نے معافی مانگی اور کہا میرے لیے دعا کر. حضرت سارہ نے پھر دعا کی، اللہ رب العزت نے اس کے ہاتھ ٹھیک کر دیے. اپنی بیٹی کو اٹھا کر کے حضرت سارہ کی باندی بنا کر کے دے دیا، یہ اپنی خدمت کے لیے لے جا. حضرت ابراہیم علیہ السلام سے حضرت ہاجرہ کا نکاح ہوا، جو مصر کے بادشاہ کی بیٹی تھی، شہزادی تھی، عمر ہے 18-20 سال کی. اور اس کے بعد حضرت ابراہیم نے نکاح کیا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر 70-75 سال کی تقریباً عمر ہے. حضرت ہاجرہ کو دیکھ کر کے اللہ سے دعا کرتے ہیں، اللہ سارہ سے تو نے اولاد نہیں دی، مجھے نیک صالح اولاد عطا فرما. اللہ رب العزت نے ایک خوبصورت بچہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی شکل میں دیا. 2 سوکن ہو گئی. حضرت سارہ نے جب دیکھا کہ حضرت ہاجرہ کو بچہ ہوا تو دل میں جلن پیدا ہوا اور یہ ارادہ کیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا اس کو مجھ سے الگ کر دو، میں اس کو دیکھنا نہیں چاہتی، نہ ان کو دیکھنا چاہتی ہوں، نہ اس کے بچے کو دیکھنا چاہتی ہوں، تم اسے یہاں سے لے جاؤ. یہ حضرت سارہ کی بات نہیں تھی، اللہ کی طرف سے منظور تھا. اب حضرت ابراہیم علیہ السلام پریشان ہے، کیا کرے؟ ایک بیوی 70 سال کو پہنچ چکی ہے اور شوہر کی عمر 75-76 سال کی ہے. اللہ رب العزت نے اس عمر کے اندر دوسری بیوی سے ایک بیٹا دیا ہے اور پہلی والی بیوی اس کے اوپر حسد کر رہی ہے، جلن کر رہی ہے اور کہہ رہی ہے مجھ سے اس کو جدا کر دو، میں اس کو دیکھنا نہیں چاہتی، نہ اسے دیکھنا چاہتی ہوں، نہ اس کے بچے کو دیکھنا چاہتی ہوں. حضرت ابراہیم پریشان ہیں. حضرت جبرائیل علیہ السلام نازل ہوئے، فرمایا ابراہیم یہ جو کہہ رہی ہے اس کو پورا کرو، اللہ کی یہی مرضی ہے، اسے لے جاؤ یہاں سے. کہاں لے جاؤ؟ کہا میرے پیچھے چلو. حضرت جبرائیل علیہ السلام انسانی شکل میں آئے، اونٹنی لے کر کے آئے، اونٹنی پر بیٹھے ہوئے ہیں.
اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا آپ بھی اونٹنی پر بیٹھ جائیں، آپ کا بچہ بھی اور آپ کی بیوی ہاجرہ بھی، میرے پیچھے پیچھے چلیں۔ وہاں سے چلتے 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 فلسطین سے مکہ المکرمہ کی طرف حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جبرائیل علیہ السلام لے کر کے گئے۔ 1 مہینے کا مسلسل سفر کرنے کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ کا حکم ہوا اپنی بیوی بچوں کو یہیں چھوڑ دو۔ یہ نہیں پوچھا اللہ کیسے چھوڑ دوں، کون ان کو سنبھالے گا، کون کھلائے گا، کون پلائے گا؟ ایک مشکیزہ ہے، اس میں پانی ہے، اور پانی بھی اتنا جو 2-3 دن چلے، لیکن اللہ کا حکم تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو معلوم تھا کہ اللہ میرا امتحان لے رہے ہیں، اللہ یہ دیکھنا چاہتے ہیں، فرشتوں کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ میں اس امتحان میں کامیاب ہو سکتا ہوں یا نہیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام وہاں سے روانہ ہو گئے کہ آپ کی بیوی بچوں کو یہیں چھوڑو اور آپ بھی روانہ ہو جاؤ اور اپنی بیوی سے بات تک نہ کرنا۔ بیوی کو اتارا، بعض کتابوں میں لکھا ہے کہ 3 دن ٹھہرے وہاں پر، بعض کتابوں میں لکھا ہے کہ 2 دن، بعض کتابوں میں 1 دن، بہرحال جو بھی دن ٹھہرے، ایک چھپرا بنایا، لکڑیاں کاٹ کر کے اس کی جو ہے دیوار بنائی اور اسی پتوں سے جو ہے نا اس کی چھت بنائی۔ حضرت ہاجرہ کو اور اپنے بیٹے اسماعیل کو وہیں چھوڑا، دودھ پیتا بچہ ہے، 1 سال کا بچہ نہیں ہے ابھی تو۔ وہاں چھوڑنے کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام جانے لگے تو حضرت ہاجرہ بھی پیچھے ہو گئی، 3 مائل تک چلتی رہی پیچھے پیچھے۔ کہاں مجھے چھوڑ کے جا رہے ہو؟ ابراہیم بڑھاپے کی اولاد ہے، کتنی دعائیں تم نے مانگی ہیں، راتوں کو اٹھ اٹھ کر کے تم نے اللہ سے اس بچے کو مانگا ہے، مجھے کہاں چھوڑ کر کے جا رہے ہو؟ لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک لفظ نہیں کہا۔ 3 مائل دور تک پیدل پیدل چلتی رہی، جہاں آج اس جگہ کا نام کدئی ہے، اس کدئی تک پہنچی۔ پھر دماغ میں آیا یہ تو اللہ کے نبی ہیں، اور اللہ کا پیغمبر اس طریقے سے تو اپنی آل اولاد کو ضائع نہیں کرتا ہے۔ پوچھا کیا اللہ کا حکم ہے مجھے یہاں چھوڑنے کا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے منہ سے نہیں کہا، صرف اپنی منڈی ہلائی، اپنا چہرہ ہلایا اور کہا ہاں اللہ کا یہی حکم ہے۔ منہ سے نہیں کہا، صرف چہرے سے اور اپنے منڈی سے اشارہ کر دیا۔ حضرت ہاجرہ واپس ہو گئی، واپس اس جگہ پر جہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے وہ جو چھپرا بنایا تھا اس میں آ کر کے ٹھہر گئی۔ کیا وقت ہوگا، آسمان سے تارے دیکھتے ہوں گے، آسمان سے چاند دیکھتا ہوگا، فرشتے اور حوریں دیکھتی ہوگی، جس جگہ پر نہ پتا ہے، نہ پانی ہے، نہ کھانا ہے، نہ دانا ہے، نہ کوئی انسان ہے، نہ کوئی انسانیت ہے، نہ کوئی آدم ہے، نہ آدم کی ذات ہے۔ ایک اکیلی اپنی بیوی کو اور اپنے معصوم بچے کو جنگل بیابان کے اندر، وادی غیر ذی زرع کے اندر اللہ رب العزت نے چھوڑنے کا حکم کر دیا۔ حضرت ابراہیم نے چھوڑ دیا، لیکن جیسے ہی حضرت ہاجرہ واپس مڑی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اونٹنی پر سوار ہو گئے اور وہاں سے روانہ ہوئے، جیسے ہاجرہ ادھر روانہ ہوئی، حضرت ابراہیم اونٹنی پر سوار ہوئے اور فلسطین کی طرف روانہ ہوئے۔ جاتے جاتے انہوں نے کہا اے اللہ میری ذریت میں تیرے حوالے کر کے جاتا ہوں، تو ہی ان کا مالک ہے، اور چلے گئے۔ اور عورت بھی اکیلی ذات، شہزادی ہے، مصر کے بادشاہ کی بیٹی ہے، 3 دن تک اس مشکیزے کا پانی پیتی رہی اور اپنے معصوم بچے کو پلاتی رہی۔ جب پانی ختم ہو گیا پریشان ہو گئی، پانی کی تلاش میں صفا پہاڑی پر چڑھی۔ چاروں طرف سے پہاڑی پہاڑی ہے، ایک طرف صفا ہے، ایک طرف مروہ ہے، ایک طرف جبل ہندی ہے اور ایک طرف جبل عمر ہے۔ چاروں طرف سے پہاڑ ہے اور اس پہاڑ کی بالکل بیچ میں اکیلی عورت بیٹھی ہوئی ہے۔ کیا رات گزری ہوگی، پہلی رات۔ ایک تو پہاڑوں کے بیچ میں، کالے کالے پہاڑوں کے بیچ میں، اور پھر کالی گھٹا ٹوپ رات کے اندر حضرت ہاجرہ نے رات پہلی کیسے گزاری ہوگی؟ لیکن نبی کی بیوی تھی، نبی کی ماں تھی، ان کے پشت سے امام الانبیاء محمد مصطفیٰ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں آنے تھے۔
اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے 4000 انبیاء علیہ السلام پیدا کیے. بعض روایتوں میں آتا ہے کہ 25,000 انبیاء علیہ السلام پیدا کیے، اور حضرت اسماعیل سے صرف ایک نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کیا، جو 1,24,000 نبیوں پر بھاری، بلکہ پوری کائنات پر، خدا کی ذات کے علاوہ پوری کائنات پر بھاری ہے. اللہ نے ایسا نبی پیدا کرنا تھا. 3 دن تک اس پانی کو پلاتی رہی، اور جب پانی ختم ہو گیا صفا پہاڑی پر چڑھی، اور وہاں سے دیکھ رہی ہے کہیں پرندے اڑتے ہوئے نظر آئیں، کہیں کوئی قافلہ نظر آئے، کہیں کوئی پانی نظر آئے، تاکہ میں اپنے بچے کو پانی پلاؤں، خود بھی پانی پیوں. بھوکی اور پیاسی جو ہے صفا پر چڑھی، پھر اتری مروہ پر جانے لگی. تو آپ جو حج میں جا چکے ہیں حاجی لوگ، ہرے کلر کی جو لائٹ لگی ہے جہاں پر دوڑنے کا حکم ہے، اس جگہ پر پہنچی تو بچے کے اوپر سے نگاہ ہٹ گئی، بچہ نظر نہیں آیا، تو دوڑتی رہی، وہاں تک دوڑتی رہی جہاں تک بچہ نظر نہیں آیا. جب بچہ نظر آیا تو پھر دھیرے ہو گئی اور مروہ پر چڑھی، مروہ سے صفا پر، صفا پر سے مروہ پر 7 چکر لگاتی رہی. 7 چکر لگانے کا حکم نہیں تھا، بلکہ 7ویں چکر پر بے ہوش ہو کر کے گر گئی. تھک چکی تھی، بھوکی تھی، پیاسی تھی. کیا قربانی اللہ ان سے لے رہا ہے. آج تو ہم پر تھوڑے سے حالات آ جاتے ہیں، اللہ لگتا ہے بھول گیا ہے، اللہ کو انصاف نظر نہیں آتا، اللہ کو دوسرے نظر نہیں آتا، شکوہ شکایت. لیکن قربان جائیں، سلام ہو لاکھوں حضرت ہاجرہ پر، حضرت ہاجرہ کی اولاد حضرت اسماعیل پر. ایک شکوہ اپنی زبان سے نہیں کہا، بے ہوش ہو کر گری. تھوڑا سا ہوش آیا تو آنکھیں کھول کر کے اپنے بیٹے کو دیکھتی ہے، اور دل میں کہتی ہے تو وہاں مر جا، میں یہاں مر جاؤں، میری جان یہاں نکل جائے، تیری جان وہاں نکل جائے، بس اب تو کیا ہے، کچھ نہیں ہے. لیکن تھوڑی دیر کے بعد دیکھا کہ ایک آدمی وہاں پر کھڑا ہے، مردہ جسم کے اندر جان آ گئی. اٹھی اور دوڑی اپنے بچے کی طرف. کیا دیکھتی، آدمی غائب ہے، لیکن دونوں پاؤں کے قدموں کے اندر سے پانی نکل رہا ہے، پانی ابل رہا ہے، فوارے کی طرح ابل رہا ہے. جس چیز کے لیے دوڑ رہی تھی وہ ان کے قدموں میں ملا. فوراً عبرانی زبان جو استعمال کرتی تھی، ان کی زبان عبرانی تھی، اپنی زبان میں کہا زم 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 زم، ٹھہر جا ٹھہر جا. جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اگر میری اور آپ کی ماں ہاجرہ نے زمزم نہ کہا ہوتا تو زمزم کا پانی پورے عرب میں پھیل چکا ہوتا. اب اس کو چاروں طرف سے مٹی سے گھیر لیا اور پانی استعمال کرتی رہی، خوش ہو گئی. 1 سال کا عرصہ گزرا. روزانہ دیکھتی تھی پہاڑوں کی طرف، اونٹنی نظر آ جائے، میرا شوہر نظر آ جائے، اس بچے کا سایہ نظر آ جائے، میرے سر کا تاج نظر آ جائے. روزانہ صبح میں اجالا ہوتا، دیکھتی شاید آ جائیں گے آ جائیں گے. لیکن 1 سال کا عرصہ پورا گزر گیا. اس کے بعد اللہ کا حکم ہوا ابراہیم علیہ السلام کو، جاؤ اور اپنے بچے کی اور اپنی بیوی کی خبر لو اور ملاقات کرو. اونٹنی پر سوار ہوئے، 1500 کلومیٹر کا سفر کیا. 1 مہینے کے لمبے سفر کے بعد جب مکہ مکرمہ پہنچے ہیں، اونٹنی کھڑی ہے، اونٹنی پر بیٹھے ہوئے ہیں. حضرت ہاجرہ نے جیسے ہی اونٹنی کو آتا ہوا دیکھا، خوش ہو گئی، استقبال کیا، ویلکم کیا. اور جب اونٹنی قریب آئی تو قریب آ کر کے اونٹنی کو بٹھایا حضرت ابراہیم نے. حضرت ہاجرہ نے کہا مبارک ہو آپ کا آنا. اٹھایا بچہ، ان کے گود میں دے دیا. 1 سال کے دودھ پیتے بچے کو اپنے گود میں دیکھ کر کے بوسہ دیا، ماتھا چوما. آنکھوں سے گرم گرم آنسو کے قطرے اس کے گال پر گرے. لیکن اسماعیل کو کیا معلوم کہ یہ کون ہے. حضرت ہاجرہ نے کہا اگر آپ اتر جائیں اٹھنی سے، تھوڑا آرام کر لیں. کہ اللہ کا حکم نہیں ہے، بچہ گود میں ہے. حضرت ہاجرہ نے فرمایا اگر آپ کی اجازت ہو، آپ اتنا لمبا سفر کر کے آئے ہیں، میں آپ کے پاؤں دھو دوں، ہاتھ دھو دوں، منہ دھو دوں، سر دھو دوں. مبارک پانی ہے جو آپ کے بچے کے قدموں میں سے نکلا ہے. حضرت ابراہیم نے اجازت دی. حضرت ہاجرہ نے سر دھویا، منہ دھویا، ہاتھ پاؤں دھلائے اسی زمزم کے پانی سے. اس کے بعد حضرت ابراہیم نے کہا اچھا میں چلتا ہوں، اللہ کا یہی حکم ہے، مجھے ٹھہرنے کی اجازت نہیں ہے. اپنی اونٹنی سے اترے نہیں اور روانہ ہو گئے. کیا قربانی تھی. ہماری اور آپ کی عورت ہوتی تو کیا کہتی، کیوں آئے تھے؟ دل جلانے کے لیے آئے نہ ہوتے، صبر کر لیا تھا 1 سال سے.
آئے اور جلا کر کے واپس جا رہے ہیں، لیکن نہیں، خاموش رہی، اپنی حسرت بھری نگاہوں سے آنسوں کے ساتھ حضرت ابراہیم کو فی امان اللہ کہہ کر کے رخصت ہوئی۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام واپس فلسطین پہنچے، اب نیا امتحان شروع ہوا۔ روزانہ خواب میں دیکھتے ہیں اپنی پیاری چیز کو قربان کرو۔ لکھا ہے کتابوں میں، بڑی تعداد کے اندر بکریوں کو قربان کر دیا، ذبح کر کے تقسیم کر دیا۔ پھر خواب میں آ رہا ہے اپنی پیاری چیز کو قربان کرو، گائیوں کی بڑی تعداد کے اندر قربانی پیش کر دی اور تقسیم کر دیا۔ پھر خواب میں آ رہا ہے کہ قیمتی چیز کو قربان کرو، اونٹوں کی ایک بہت بڑا جنب کفیر اٹھا کر کے ذبح کیا اور قربان کر کے جو ہے ان کو تقسیم کر دیا۔ پھر خواب میں آ رہا ہے اپنی پیاری چیز کو قربان کرو، سمجھ گئے یہ میرا سب سے پیارا بیٹا اسماعیل ہے، اسی کی اللہ قربانی مانگ رہا ہے۔ اور نبیوں کا خواب بھی حقیقت میں وہی کی طرح ہوتا ہے، کوئی خواب جھوٹا نہیں ہوتا۔ ہمارے اور آپ کے اوپر شیطان مسلط ہو جاتا ہے اور شیطان وسوسے ڈال سکتا ہے، لیکن انبیاء علیہ السلام کی ذات پر شیطان وسوسے ڈال ہی نہیں سکتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ صحابہ سے فرمایا کہ تم لوگوں کے ساتھ شیطان ہوتا ہے، ہر انسان کے ساتھ ایک یا دو، اور جو طالب علم ہوتے ہیں، جو علم حاصل کرنے والے، اللہ کے رسول نے فرمایا 63 شیطان ہوتے ہیں ان کے ساتھ، تاکہ وہ علم حاصل نہ کرے۔ لیکن یہ جو فرشتے ہیں، دو فرشتے، یہ ان کی حفاظت کرتے ہیں، ورنہ یہ تو ان کا قیمہ بنا دیں شیطان۔ تو صحابہ تو ایک ایک بات پوچھتے تھے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے ماں باپ آپ پر قربان، ہمارے ساتھ شیطان ہے، تو کیا آپ کے ساتھ بھی ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا مگر میرا شیطان مجھ پر ایمان لے آیا، مجھے غلط بات کی وہ وسوسہ ڈال ہی نہیں سکتا، میرا شیطان مجھ پر ایمان لے آیا ہے۔ بس خواب تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام فلسطین سے روانہ ہوئے، ادھر حضرت اسماعیل علیہ السلام بعض روایتوں میں آتا ہے 8 سال، بعض روایتوں میں آتا ہے 13 سال کی عمر ہو گئی، جوان ہونے آئے، دوڑتے رہے، کودتے رہے، اچھلتے رہے، چلتے پھرتے رہے، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی عمر 8 سال یا 13 سال کی ہوئی، اور ادھر سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے چھری لی، رسی لی اور چلے مکۃ المکرمہ۔ 1 مہینے کا سفر کر کے جب وہاں پہنچے ہیں، حضرت ہاجرہ نے پھر دیکھا کہ حضرت ابراہیم آئے، استقبال کیا، وہاں رہے۔ کتنے دن رہے اس کا تذکرہ کوئی کتابوں میں نہیں مل پاتا، لیکن رہے کچھ دن، اور پھر یہ کہا حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل کے ساتھ رہے۔ پھر پتہ چلا حضرت اسماعیل کو کہ یہ میرے ابا ہیں، سمجھدار ہو گئے تھے، اور کہا اپنی بیوی ہاجرہ سے میں اپنے دوست سے ملانے لے جا رہا ہوں، ان کو تیار کرو، غسل کروا دو، کپڑے اچھے پہنا دو۔ حضرت ہاجرہ نے غسل دیا، کپڑے پہنائے، بال میں کنگھی کی، عطر لگایا، تیل لگایا، اور اچھا تیار کر کے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ لے کر کے روانہ ہو گئے۔ حضرت ابراہیم مینا پہنچے۔ مینا پہنچنے کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام جہاں پر جمرات ہیں، 3 جمرات، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا اپنے بیٹے سے، یا بنی انی ارا فی المنام، اے میرے بیٹے میں نے خواب میں دیکھا ہے، انی اذبحک فانظر ماذا تری، میں تجھ کو اپنے ہاتھوں سے ذبح کر رہا ہوں۔ اللہ یہی چاہتا ہے میں اپنی سب سے قیمتی چیز کو ذبح کروں، اور میں نے خواب دیکھا ہے، تو بتا تیری کیا رائے ہے؟ کیا تربیت کی ہوگی ماں نے؟ آج تو ماں کے پاس بھی اور باپ کے پاس بھی ٹائم نہیں اپنی اولاد کو تربیت کرنا کا، موبائل میں لگے ہوا ہے۔ لیکن کیا تربیت کی؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا یا بنی انی ارا فی المنام، اے میرے بیٹے میں نے دیکھا ہے خواب میں تجھے، انی اذبحک فانظر ماذا تری، میں تجھے اپنے ہاتھوں سے ذبح کر رہا ہوں، تیری کیا رائے ہے؟ تیرا کیا مشورہ ہے؟ مجھے تو ذبح کرنا ہی ہے۔ بیٹا بھی تو بیٹا تھا، یا ابتی افعل ما تؤمر، اے ابا جان آپ ذبح کر لیجئے مجھے، نہیں، افعل جو چاہو وہ کرو، یہ نہیں کہا۔ بیٹا بھی تو آخر نبی کا بیٹا ہے، اور جس کی پشت سے امام الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہونے ہیں، جس کے پیشانی پر اللہ رب العزت نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کو رکھا ہوا ہے،
وہ بیٹا بھی تو اپنے باپ سے کہتا ہے یا ابتی افعل ما تؤمر، اے میرے ابا جان آپ کر گزریے اس کام کو جس کا اللہ نے آپ کو حکم دیا، جو چاہیں وہ کریں، ستجدونی انشاءاللہ من الصابرین، آپ مجھے پاؤ گے صبر کرنے والا، آپ فکر نہ کرو میں آپ کی بغاوت نہیں کروں گا۔ آج اگر کوئی باپ اپنے بیٹے سے کہہ دے بیٹا میں نے ایسا خواب دیکھا ہے، تو بیٹا اپنی اماں کو بھی، اماں تو نے بھی خواب دیکھا ہے، میں نے بھی خواب دیکھا، ابا کو ذبح کرنے کا، ماں بھی منڈی ہلا لے گی، بیٹا بھی ہلا لے گا، فرصت ہو جائے۔ لیکن ادھر بیٹے نے بھی صاف کہہ دیا افعل ما تؤمر، جس کا آپ کو حکم ہوا آپ کر گزریے، جو چاہیں وہ کریں، صرف زبان نہیں کیما کر سکتے ہیں آپ، میرا ٹکڑے ٹکڑے کر سکتے ہیں، آپ کو اجازت ہے ابا جان، آپ مجھے صبر کرنے والا پاؤ گے۔ شیطان آیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس، ابراہیم خواب ہے، کوئی وحی لے کر کے جبرائیل تھوڑی آئے ہیں، کیا کر رہے ہو آپ، بڑھاپے کی اولاد ہے، بڑھاپے کا سہارا ہے، کوئی دنیا کے اندر اس طریقے سے باپ اپنے بیٹے کو ذبح کرتا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اٹھایا پتھر کنکر اٹھائی اور دے مارا اس کے منہ پر، کم وقت نکل یہاں سے۔ اللہ کو یہ ادا اتنی پسند آئی، فرمایا مجھے اپنی عزت کی قسم، قیامت تک آنے والا حاجی جب تک یہ ادا نہیں کرے گا حاجی کہلانے کا حقدار نہیں ہوگا۔ شیطان وہاں سے بھاگا حضرت اسماعیل کے پاس، کہا بڑی میاں ہیں، عمر ہو گئی، 96 سال کی 92 سال کی عمر ہے، بڑھاپے میں شاید کوئی دماغ کام نہیں کر رہا ہے، اپنے جوان بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں، تھوڑا سا تم حرکت میں آ جاؤ۔ بیٹے نے کہا اللہ کے حکم پر میں راضی ہوں، ایک اسماعیل نہیں 1000 اسماعیل قربان ہونے کے لیے تیار ہے۔ اٹھایا انہوں نے بھی کنکر دے مارا اس کے منہ پر، اللہ کو ان کی ادا بھی پسند آئی، اور اس کے بعد اللہ نے فرمایا جب تک حاجی اسماعیل کی اس ادا کو نہ کرے گا حاجی کہلانے کا حقدار نہیں ہوگا۔ شیطان نے سوچا تو یہ تو مرد ہیں، چلو عورت پہ داؤں چلاتے ہیں، عورتوں پہ تو بہت جلدی داؤں چلتا ہے، آپ خالی اتنا کہہ دو کہ فیضان القرآن میں ایک مولانا صاحب آئے ہیں اور وہ ناخن دیکھ کر کے شوہر کے سارے حالات بتا دیتے ہیں، پھر دیکھو شاید کوئی گھر بچے گا، شاید، ماشاءاللہ سبحان اللہ الحمدللہ، ساری عورتیں چلی آئے گی، باپو آئے ہیں، چاہے وہ ہاتھ میں موزہ پہنتی ہوں گی، پاؤں میں پہنتی ہوگی، ان کا ناخن بال نہیں دکھتا ہوگا، لیکن اس طریقے سے گمراہی کے اندر مبتلا، اور شیطان تو چال عورتوں سے چلاتا ہے، آپ دیکھ لو۔ بس شیطان پہنچا حضرت حاجرہ کے پاس اور کہا مائی کہاں گئے، بابا کہاں گئے، بیٹا کہاں گیا؟ بولے وہ اپنے کسی دوست کے یہاں اپنے بیٹے کو لے کر کے گئے ہیں، کوئی دوست وست نہیں، ذبح کرنے گئے ہیں۔ بولے تیرا دماغ خراب ہے، کوئی باپ اپنے بیٹے کو ذبح کرتا ہے؟ مجھے معلوم ہے راتوں کو جاگ جا کر کے اٹھ کر کے رو کر کے اللہ سے بیٹا مانگا ہے، اے اللہ مجھے نیک بیٹا عطا فرما، اور تو جو ہے نا اس طریقے سے بات کرتا ہے۔ کبھی کبھی شیطان بھی سچ بول دیتا ہے، اس کے منہ سے نکل گیا اللہ کا حکم ہے، بولے اچھا اللہ کا حکم ہے، اٹھایا پتھر دے مارا، کم وقت ایک نہیں 1000 اسماعیل اللہ پیدا کرتا، میں اپنے اللہ کے حکم پر قربان کر دیتی۔ اللہ رب العزت کو باپ بیٹے اور ماں کی یہ ادا اتنی پسند آئی، اللہ فرماتے مجھے اپنی عزت کی قسم جب تک یہ تینوں ادا کو حاجی نہیں کرے گا وہ حاجی کہلانے کا حقدار نہیں ہوگا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو وہاں مینا کے اندر کہا بیٹے میں تجھ کو اپنے ہاتھوں سے ذبح کرنا چاہتا ہوں، تیری کیا رائے ہے؟ باپ نے، بیٹے نے کہا باپ کر گزریے اس کام کو، لیکن ایک بات سنیے، میرے جسم کو یہیں پر دفن کر دینا، میری لاش کو مکہ مت لے جانا، میری ماں مجھے دیکھ نہیں پائے گی۔ اور ابا جان ایک بات بتاؤں، میری ماں مجھ سے بہت پیار کرتی تھی، اپنا گریبان کھولا اور کرتا نکالا اور کہا یہ میری ماں کو کرتا دے دینا تاکہ اس کو دیکھ کر کے وہ اپنی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچائے۔ اور اس کے بعد فرمایا ابا جان آپ کی بھی عمر ہے، آپ میرے باپ ہیں، میں آپ کا بیٹا ہوں، آپ مجھے میرے ہاتھ پاؤں میں رسی باندھ دینا، اپنی آنکھوں پر پٹی باندھ لینا، اور اس کے بعد مجھے منہ کے بل زمین پہ گرانا، کہیں ایسا نہ ہو باپ بیٹے کی نگاہ لگے اور اللہ کا حکم پورا ہونے میں دیر ہو جائے اور اللہ کا جو ہے نا اللہ ناراض ہو جائے، اس لیے آپ اپنے آنکھوں پر پٹی باندھ لینا، میرے ہاتھ پاؤں میں رسی باندھ لینا اور مجھے زمین کے بل گرانا تاکہ میرا سر زمین پر ہو اور میری گردن کی طرف سے مجھے ذبح کرنا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ ادا پسند آئی، ہاتھ پاؤں میں رسی باندھی اور اپنی آنکھوں پر پٹی باندھی، اپنے بیٹے کو زمین پر لٹایا اور گھٹنا سینہ معصوم پر رکھا، چھری جب چلانے شروع کی بسم اللہ اللہ اکبر،
جب چھری چلانی شروع کی، اللہ رب العزت نے چھری کو حکم کر دیا آج اپنا کام چھوڑ دے۔ رگڑ رہے لیکن چھری نہیں چل رہی ہے۔ قریب میں ایک لکڑی پڑی تھی، اس کے اوپر چھری پھینکی، چھری ماری، لکڑی کٹ گئی، پتھر پہ ماری، پتھر ٹکڑے ہو گیا۔ لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام جب چھری اسماعیل پہ چلا رہے ہیں لیکن اسماعیل ذبح نہیں ہوتے۔ تھوڑی دیر میں حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کہا ابا جان آپ اپنی آنکھ سے پٹی ہٹائیے اور میرے ہاتھ پاؤں کی رسی کھول دیجیے۔ فرمایا بیٹا کیوں، تیرا ارادہ بدل گیا؟ بولے نہیں، تاریخ لکھنے والا مورخ لکھے گا کہ باپ نے بیٹے کے ہاتھ پاؤں کی رسی باندھی تھی اور اس کے بعد ذبح کیا تھا، بیٹا تو تیار نہیں تھا، میں تیار ہوں، آپ میرے ہاتھ پاؤں کی رسی کھول دیجئے۔ چنانچہ بیٹے نے اپنی رسی کھلوائی اور زمین پر لیٹ گئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے چھری چلائی لیکن چھری نہیں چل رہی ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد حضرت اسماعیل نے چھری کو پتھر پہ رگڑا اور اس کے بعد جیسے ہی چھری چلائی چھری چل گئی، ہاتھ میں خون لگنے لگا، اور تھوڑی دیر کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے آنکھ سے پٹی ہٹائی، کیا دیکھتے ہیں کہ بیٹا کھڑا مسکرا رہا ہے اور دمبا تڑپ رہا ہے۔ ادھر حضرت جبرائیل کھڑے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جیسے ہی میرے ابا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے میرے باپ حضرت ابراہیم نے دیکھا کہ میڈا ذبح پڑا ہے اور بیٹا کھڑا ہے مسکرا رہا ہے، گھبرا گئے۔ فوراً اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم نے آواز دی ابراہیم کو، وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ، ہم نے پکارا ابراہیم کو، قد صدقت الرؤیا انا كذلك نجزي المحسنین، ابراہیم تم فکر نہ کرو، تم نے اپنے خواب کو سچ کر دکھلایا، بے شک احسان کرنے والے کو ہم ایسا ہی بدلہ دیتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام خوش ہو گئے، اے اللہ تو نے میری قربانی قبول کر لی، اور تو نے میری قربانی قبول کرنے کے بعد اے اللہ تو نے جنت سے مینڈا بھیج دیا، ایک اسماعیل کیا 1000 اسماعیل تیرے نام پہ قربان کرنے کے لیے تیار ہوں۔ کہتے ہیں کہ آسمان اور زمین کے فرشتے زندگی میں صرف 2 مرتبہ روئے ہیں، آپ سن لیجئے، جب سے دنیا بنی ہے، جب سے قیامت آئے گی وہاں تک آسمان اور زمین کے تمام فرشتے صرف 2 مرتبہ روئے ہیں۔ ایک مرتبہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اسماعیل کے گلے پر چھری چلا رہے تھے، اس وقت زمین و آسمان کے فرشتوں کی چیخ نکل گئی، جنت کی حوروں کی چیخ نکل گئی، اے اللہ یہ کیا ہو رہا ہے؟ ہمیں معلوم ہے کہ یہ اپنے بیٹے اسماعیل کو ذبح کر رہے ہیں۔ اور دوسرے موقع پر جب طائف والوں نے میرے اور آپ کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو طائف کے بازار میں لہولہان کر دیا تھا، اس وقت آسمان و زمین کے تمام فرشتوں کی چیخ نکل گئی تھی۔ اے اللہ جس کی جوتیوں کے صدقے میں آپ نے دنیا کو بسایا آج وہ پورا لہولہان ہو گیا ہے۔ اللہ رب العزت یہ بتانا چاہتے تھے کہ میرا نبی قربانی والا نبی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ مولانا ابوالکلام آزاد نے لکھا ہے کہ قربانی ادھر چھری چلنی تھی، اسماعیل پر نہیں چلی، اور حضرت عبداللہ جو آپ علیہ السلام کے والد ماجد ہیں اور ان کے دادا عبد المطلب جب زمزم کے کنویں کو نکال رہے تھے، زمزم کا کنواں مل نہیں رہا تھا، تلاش کر رہے تھے، گم ہو چکا تھا، غائب ہو چکا تھا، تو اس وقت ان کے بیٹے حارث ان کے ساتھ تھے۔ جب نہیں مل رہا تھا تو حضرت عبد المطلب نے اپنے بیٹے حارث کے ساتھ کھود رہے تھے، فرمایا اے اللہ اگر تو مجھے 10 بیٹے دے گا نا تو میں اس زمزم کے کنویں کے ملنے پر ایک بیٹا تیرے نام پہ ذبح کر دوں گا۔ اللہ نے 10 نہیں 15 بیٹے دے دیے، بیٹے جوان ہو گئے، زمزم کا کنواں بھی مل گیا۔ سارے بیٹوں کو بلا کر کے عبد المطلب نے کہا میں نے ایسی منت مانی تھی، بیٹے بھی تو پھر آپ کے عبد المطلب کے بیٹے تھے، انہوں نے کہا ابا جان آپ کے لیے ہم تیار ہیں، آپ جس کے اوپر چھری چلا دیں ہم تیار ہیں۔ کہا نہیں میں اس کی پرچی اچھالوں گا، قرآن اندازی کروں گا۔ پرچی اچھالی گئی، قرآن اندازی کی گئی تو عبداللہ کا نام آیا، اللہ کو منظور نہیں تھا لیکن نام عبداللہ کا آیا، اللہ کو وہاں بھی چھری چلانا روکنا تھا۔ اور اس کے بعد حضرت عبد المطلب نے کہا کہ یہ تو میرا سب سے لاڈلا بیٹا ہے، سب سے زیادہ پیارا بیٹا ہے، تو کہا کہ بھئی ایک کام کرتے ہیں اس کے بدلے 10 اونٹ، پھر 20 اونٹ، پھر 30 اونٹ پرچی اچھالی گئی، پھر 40 اونٹ پھر پرچی اچھالی گئی، ایک میں نام عبداللہ کا، ایک میں نام 40 اونٹ کا، پھر حضرت عبداللہ کا نام کھلا، 40 کی جگہ 50، 50 کی جگہ 60، ایسے کرتے کرتے 10 اونٹ بڑھتے بڑھتے ایک پرچی میں 100 اونٹ کے نام اور ایک پرچی کے اندر حضرت عبداللہ کا نام، پھر حضرت عبداللہ کا نام آیا۔ مکہ والوں نے کہا 100 اونٹ کی قربانی کر دو، عبد المطلب نے کہا نہیں، پھر سے پرچی
دوبارہ پرچی اچھالی، پھر تیسری مرتبہ، 3 مرتبہ عبداللہ کا نام ہٹ کر کے 100 اونٹوں کا نام آیا، تو حضرت عبد المطلب نے 100 اونٹ کی قربانی کی اور حضرت عبداللہ کی جان بخشی گئی۔ جب حضرت عبداللہ بچے تو آپ کے پیٹ سے، آپ کے پشت سے امام الانبیاء پیدا ہونے تھے، تو آپ کے پیدا ہونے سے پہلے قربانیاں تو ہوئی، 100 اونٹ کی قربانیاں ہوئی، جنت سے مینڈا آیا اس کی قربانی ہوئی، چھری چلنا چھوڑ دی۔ لیکن آپ کے انتقال کے اور آپ کی وفات کے بعد 60 سال بھی نہیں گزرے تھے کہ آپ کی اولادوں پر چھریوں پہ چھریاں چلنے لگی۔ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے، وہی چھری وہاں چلتی رہی۔ اللہ چاہتا تو وہاں بھی چھری کو روک سکتا تھا، لیکن اللہ یہ بتانا چاہتے تھے۔ نبی علیہ السلام کے پاس ایک مرتبہ فرشتہ حضرت حسن امام حسین کا فوٹو لے کر کے اور جنت کربلا کا پورا منظر لے کر کے آپ کے سامنے آیا، یہ دیکھو آپ کے پیچھے نماز پڑھنے والے لوگ، آپ کا کلمہ پڑھنے والے لوگ، آپ کے اوپر اترے ہوئے قرآن کی تلاوت کرنے والے لوگ، آپ پر درود پڑھنے والے لوگ، آپ کا نام لینے والے لوگ، آپ کی اولاد کو، آپ کے نواسوں کو اپنے ہاتھوں سے ذبح کریں گے، اپنی تلواروں سے اور اپنے نیزوں سے ذبح کریں گے، آپ کے نواسے تو نواسے ان کی آل اولاد کو ذبح کریں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ چاہتے، ہاتھ اٹھاتے، اے اللہ میری اولاد سے اور میری نسلوں سے یہ قربانی ہٹا کر کے کسی اور پر ڈال دے، لیکن آپ نے یہ نہیں کہا، بلکہ آپ نے یہ کہا اے اللہ دین زندہ ہوتا رہے، میری اولادوں پر اولاد ذبح ہوتی رہے مجھے منظور ہے، لیکن دین مٹنا مجھے منظور نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت عطا فرمائے، اور جو قربانی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کو زندہ کی ہے، اس قربانی کو ہم بھی زندہ کریں۔ بیچ میں ایک لمبا وقفہ آیا کہ قربانی غائب ہو گئی۔ نبی علیہ السلام ہمیشہ 2 قربانی کیا کرتے تھے، ایک مینڈا اپنے طرف سے اور ایک مینڈا پوری امت کے طرف سے کرتے تھے۔ آپ نے جب حج کیا، حج کے موقع پر آپ نے 100 اونٹوں کی قربانی اپنی امت کے طرف سے کی ہے، جس میں سے 63 جانور، 63 اونٹ آپ نے اپنے ہاتھوں سے ذبح کیے، اور 37 جو ہے نا جانور، جو ہے نا 37 جو ہے نا 37 جانور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوری امت کے طرف سے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 100 اونٹ کی قربانی کی ہے۔ اس لیے ہمارا حق بنتا ہے، جب نبی نے ہمارے طرف سے قربانیاں کی ہے، ہمارا حق بنتا ہے ہم نبی علیہ السلام کے طرف سے بھی قربانی کریں، امہات المومنین کے طرف سے کریں، صحابہ اور صحابیات کی طرف سے کریں، اماموں کے طرف سے کریں، بزرگان دین کے طرف سے کریں۔ اللہ نے توفیق دی ہے، کرے ایک جانور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے کریں، اور دوسرا ایک جانور اس کے اندر تمام مومنین مومنات، مسلمین مسلمات، آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک آنے والے تمام مومنین مومنات کے طرف سے کرے۔ اللہ تعالیٰ سب کو پورے جانوروں کا ثواب عطا کرے گا، اور جن کے اوپر قربانی واجب ہے وہ اپنے طرف سے کریں۔ بعض لوگ کیا کرتے ہیں، اس سال میرے والد کے طرف سے ہو گئی، آئندہ سال میرے طرف سے کروں گا، اس کے بعد بھائی کے طرف سے نہیں۔ جس کے پاس اللہ نے قربانی واجب کی ہے ان سب کے اوپر قربانی واجب ہے، سب کو چاہیے کہ قربانی کریں۔ بکرا نہیں کر سکتے بڑا لے آئے، وہ نہیں کر سکتے حصہ لے لیں اور اس میں شریک ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو قربانی دینے والا بنائے اور ہماری اور آپ کی قربانی کو قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔